جب شیطان حملہ کرے گا اور آپ کو دنیاوی خیالات کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے گا، آپ نماز کی ٹرانسلیشن پر غور کریں گے تو آپ کو اللہ عز و جل کا قرب بھی ملے گا اور دنیاوی خیالات سے پاکی بھی ملے گی، کیونکہ آپ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب سجدہ کریں گے اور کہیں گے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے، تو خود محسوس کریں گے میں تو ادنا ہوں۔ جب کہیں گے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، بہت بڑا ہے، اور پھر اپنا چھوٹا پن سمجھ میں آئے گا، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، کتنا کریم ہے میرا رب۔ جب نماز کی ٹرانسلیشن پر آپ غور کریں گے، شیطان وساوس ڈالنے کی کوشش کرے گا، نماز کی ٹرانسلیشن اور نماز کا ترجمہ آپ کو شیطانی وسوسوں سے بچا لے گا۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، اور یہ بھی کافی نہیں ہے، جب آپ نماز کی ٹرانسلیشن پر غور کر رہے ہوں گے تو شیطان پھر وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب اگر شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تو دوسرا خیال آپ اس کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا خیال کیا ہے؟ آپ خود سے کہیں گے اور نماز سے قبل ہی خود کو تیار کر لیں گے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ میری زندگی کی آخری عبادت ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد آپ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب آپ کو بتاتا ہے کہ تو فلاں مرض میں مبتلا ہے اور آج تیری زندگی کا آخری دن ہے، تو اب چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اس کے بعد تیری موت واقع ہونے والی ہے۔ ناظرین کرام آپ غور کریں، اگر آپ کو کوئی معالج بتا دے کہ تیرے پاس فقط 3-4 گھنٹے ہیں، اس کے بعد تیری موت واقع ہو جائے گی، تو نے دنیا سے چلے جانا ہے، اس وقت جب آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے تو آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ آج رات میری قبر میں ہے، آج میں نے دنیا میں، آج کے بعد میں نے زندگی نہیں گزارنی۔ اس دوران اگر آپ کے کوئی دوست آپ کے ساتھ موجود ہوں، انتہائی دلچسپ باتیں کر رہے ہوں، لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی آپ کی توجہ دنیا کی طرف راغب کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہو، لیکن دنیا کی کوئی طاقت آپ کو دنیا کی طرف، دنیا کے خیالات کی طرف راغب کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ تو دنیا والے ہیں، یہ دنیا میں رہیں گے، میرے لیے یہ آخری موقع ہے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا، یہ آخری موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا، یہ آخری موقع ہے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف کرانے کا، یہ آخری موقع ہے اپنے رب سے التجائیں کرنے کا، آرزویں کرنے کا کہ میرے مولا میں بہت گنہگار ہوں، بہت بدکار ہوں، سیاکار ہوں، اسیاں شیار ہوں، ساری زندگی تیری نافرمانی میں برباد کر دی، خلاق کائنات آج مجھ سے راضی ہو جا، مولا آج مجھ سے راضی ہو جا۔ جب آپ جانتے ہوں گے، آپ کو یقین ہوگا کہ یہ زندگی کا آخری موقع ہے، آج کے بعد نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، آج رات میری قبر میں ہوگی، دارالعمل کی یہ آخری عمل ہے میرا، اس کے بعد دارالجزا ہوگا، میں قبر میں ہوں گا۔ تو ناظرین کرام، جب شیطان آپ کے دل میں دنیاوی خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور آپ نے خود کو پہلے سے ہی پرسویٹ کر لیا ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو شیطان کا حملہ ناکام ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی اگر شیطان کسی طریقے سے کامیاب ہو گیا تو تیسرا خیال کیا ہوگا؟ تیسرا خیال فوراً، یہ 6 خیالات آپ ان کو پہلے سے یاد کر لیں، یہ آپ کو ازبر ہونے چاہیے، پہلے سے زبانی یاد ہونے چاہیے، تاکہ نماز کے دوران ان 6 خیالات کے گرد آپ کا ذہن گردش کرتا رہے۔ جب شیطان اس خیال سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کرے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ سے دور کرنے کی کوشش کرے تو فوراً تیسرا خیال آ جائے۔ وہ تیسرا خیال کیا ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ اس نماز کی برکت سے آسمان سے اللہ عز و جل کے فرشتے آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کی 3 خصلتیں ہیں، 3 خصال ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تتناثر الرحمہ علیہ وتحف به الملائکہ، کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تتناثر الرحمہ علیہ من قدمہ الی عنان السماء، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل کے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور اس نمازی کے پاؤں سے لے کر آسمان تک اسے گھیر لیتے ہیں، اور اوپر آسمان سے اللہ عز و جل کی رحمتیں اس نمازی پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ غور کیجئے، نماز کے دوران جب شیطان دنیا کی طرف توجہ راغب کرنے کی کوشش کرے اور آپ کے دل میں دنیاوی خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرے تو آپ سوچیں میں کیا کر رہا ہوں؟ یہاں اللہ عز و جل کے فرشتے میرے پاؤں سے لے کر آسمان تک مجھے گھیرے ہوئے ہیں اور میں دنیا کے خیالات میں ملوث ہو رہا ہوں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے والا یہ جان لے، اگر مناجات کرنے والا یہ جان لے کہ وہ کس سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، اگر یہ بات اس کے دل میں رچ بس جائے، اس کے دل میں استقرار پکڑ لے، اس کے دل میں گھر کر لے، تو وہ نمازی کبھی نماز سے پلٹے نہیں، کبھی نماز سے دور نہ ہو، اسے نماز سے پیار ہو جائے۔ ناظرین کرام، اگر اس میں بھی شیطان کامیاب ہو جائے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کے متعلق سوچیں، اور اگر آپ محسوس کریں کہ شیطان پھر حملے کر رہا ہے تو چوتھا خیال اپنے ذہن پر مسلط کر لیں۔ وہ چوتھا خیال کیا ہے؟ آپ سوچیں کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، میں پل صراط پہ کھڑا ہوں اور میری دائیں جانب جنت ہے، بائیں جانب جہنم ہے، میرے سر پر ملک الموت ہیں، میرے سامنے کعبۃ اللہ ہے اور اللہ کی معرفت کے دروازے کھل رہے ہیں، اور اگر میرا خیال دنیا کی طرف ذرا بھی راغب ہوا، ذرا بھی میرا مائنڈ سلپ ہوا تو میں جہنم میں گر جاؤں گا۔
اور اگر اس سے بھی شیطان دور کرنے کی اس خیال کے باوجود بھی شیطان آپ کے دل میں دنیاوی خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرے تو پانچواں خیال، نماز کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ یوں نماز ادا کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ نظر تو نہیں آتا، تو اس کے لیے ہمارے صوفیاء نے یہ علم دیا ہے، تعلیم دی ہے، اللہ تو نظر نہیں آتا لیکن یہ تخیل تو آپ بن سکتے ہیں کہ میرے دل پر اللہ کا نام لکھا ہے، اور آپ اپنے دل پر لکھے ہوئے اللہ کے نام کو چشم تصور سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور کریں کہ میرے سامنے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور اللہ کے نام کو دیکھنے کی کوشش کریں، تصور میں اللہ کے نام کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور ناظرین کرام، اگر پھر شیطان حملہ کرے تو آخری خیال کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو یاد کر لیں، آقا کی نماز کو یاد کر لیں، اور یہ سوچیں میں کتنا گنہگار ہوں، میں کتنا بدکار اور سیاکار ہوں، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے مجھ پر کہ اللہ نے مجھے وہی نماز عطا کی جو کونین کے والی کو عطا کی ہے۔ اللہ نے مجھے وہی نماز عطا کی، یعنی میرا اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ وہی دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یعنی میں بھی وہی عبادت کر رہا ہوں جو حضور اکرم کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کو یاد کریں اور پھر حضور کے مقام کو یاد کریں کہ وہ جو سبب وجود کائنات ہیں، وہ جو لولاک لما خلقت دنیا کے مصداق ہیں، وہ جو جن کے متعلق فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں ان افلاق کو بناتا ہی نہ۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اسی کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دھمک سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل و سرو لالا برا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ یہ ساری کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی، اور اللہ عز و جل نے ہمیں بھی وہی عبادت عطا فرمائی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، جب ان 6 خیالات میں ہمارا ذہن ہر وقت گردش کرتا رہے گا تو ہمیں نماز سے اتنا پیار ہو جائے گا، اتنی محبت ہو جائے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت